ایسے لوگوں کے حوالے سے، کچھ ایسے شاعروں کے حوالے سے، کچھ ایسے ادیب ہیں ہمارے درمیان جو کہ ہمیشہ رہیں گے اپنے فن کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا انڈسٹری اس کی وجہ سے۔ احمد سلیم ہمارے جو ملک کا ایک مایہ ناز نام، ہمارے لیے ایک بہت قیمتی اثاثہ جو تھے، 78 ایئرز کی عمر میں انتقال فرما گئے ہیں، اور طویل علالت کے بعد انہوں نے 10 دسمبر کو جو ہے وہ انتقال فرمایا۔ اور اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کی ملک کی سیاسی تاریخ پر گہری نظر تھی، درجنوں کتابیں لکھیں، پاکستانی اخبارات سے ملکی تحریک جو تاریخ ہے اس کے اہم واقعات بھی انہوں نے لکھے، اہم واقعات اکٹھے بھی کیے۔ 1945 میں منڈی بہاؤالدین کے علاقے میانہ گوندل میں پیدا ہوئے، چاہے وہ پنجابی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، ان تینوں زبانوں میں درجنوں کتابیں لکھیں۔ عابد قیوم سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور عابد قیوم سلیری صاحب سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد سلیم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ عابد قیوم سلیری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور احمد سلیم، وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، پنجابی شاعری ہو، اردو ڈرامہ نگاری ہو، نثر نگاری ہو، یا پھر اخبارات ہو، جو کام انہوں نے کمپائل کیا، جو ایک نئی جہت دی، آپ کے خیال میں وہ ادب کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ عرصہ ہے یا جو عہد ہے اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو فالو کریں؟ احمد سلیم کو ہم شاعر اور ڈرامہ نگار، ادیب کے طور پہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ان کا ایک اور بہت اہم کام جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور سیاسی منظرنامے میں جو ان کا کنٹریبیوشن تھا وہ تھا۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی۔ وہ چونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے اس وقت لیفٹ کی پولیٹکس کو انہوں نے جوائن کیا تھا، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے وہ ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ ممبر تھے، تو انہوں نے جو عروج و زوال تھا لیفٹ کی پولیٹکس کا پاکستان میں، اس کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے قلم بند کیا۔ ان کا جو ایک اور اہم کام تھا وہ جو بایوگرافیز پاکستان کی تاریخ میں کوٹ اینڈ کوٹ جو کنٹروورشل پرسنالٹیز سمجھی جاتی ہیں، وہ انہوں نے ان کی بایوگرافیز جو ہیں وہ مرتب کی، اور صرف کنٹروورشل پرسنالٹیز نہیں بلکہ جو ہمارے نیشنلسٹ لیڈرز تھے ان کی بایوگرافیز بھی انہوں نے لکھی۔ اور ان کی بایوگرافی میں کبھی بھی آپ کو یہ بلیک اور وائٹ کا شیڈ جو بائنڈری کمپلشن ہے وہ نہیں، بلکہ اس میں ایک گرے کا شیڈ جو ہے، بس اگر وہ شیخ مجیب الرحمن کی جو بایوگرافی اگر وہ مرتب کر رہے تھے، یا ذوالفقار علی بھٹو کی، یا جام ساکی کی، تو ان میں جو ان کے اچھے کام تھے ان کا بھی ذکر تھا، اور جہاں جہاں پہ ان سے کہیں پہ کچھ فیصلہ سازی میں خرابیاں ہوئیں ان کا بھی ذکر تھا۔ اسی طرح سے احمد سلیم جو تھے جنرل یحییٰ خان کے مارشاء اللہ میں ہی واز امنگ دوز جن کو کہ جیل کی سزا بھی ہوئی اور کوڑے بھی مارے گئے، ان کے جو ادبی نظریات تھے ان کی بنیاد پہ۔ دوبارہ جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا تو ایک دفعہ پھر احمد سلیم جو تھے وہ زیر عتاب آئے، تو ان کا جو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ایک تھا کردار وہ بہت اہم تھا۔ اور اسپیشلی ان کی اگر آپ شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں جو پنجاب کی تقسیم ہے، اور پنجاب کی تقسیم کے بعد انہوں نے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ بہت سی عورتیں اور بچیاں دونوں طرف اغوا کر لی گئیں، جہاں وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئیں، اور ان کو جبراً اپنے مذہب جو ہیں وہ تبدیل کرنا پڑے۔ تو ان کا ایک جو بڑا مشہور نظم ہے پنجابی میں، وہ میانہ گوندل جو کہ ان کا گاؤں ہے، میانہ گوندل کا نوحہ، جس میں انہوں نے ایک سکھ عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی، کیونکہ اس کی ساری فیملی جو تھی مار دی گئی اور وہ اکیلی رہ گئی، اور وہ کس طرح چھپ چھپ کے گردوارے میں جاتی ہے۔ اور اینڈ پہ سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ پاکستان میں اجیت کور کے ساتھ یہ بیت رہی ہے تو وہاں پہ کوئی سکینہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی، چھپ چھپ کے کہیں پہ نمازیں پڑھ رہی ہوگی۔ تو یہ والے جو المیے جو تھے ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو آبزرو کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ احمد سلیم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا جو ان کا ایک اور اہم کارنامہ ہے کہ پنجاب میں پیدا ہوئے،
پشاور میں پلے بڑے, کراچی میں انہوں نے جاب کا آغاز کیا, لیکن انہوں نے جو چھوٹے صوبوں کو اور جو پنجاب کے علاوہ جو پنجابی کے علاوہ جو زبانیں تھیں ان کو جو انہوں نے لکھا, تو وہ بحیثیت پنجاب سے تعلق رکھتے ہوئے مجھے جب بھی کبھی بلوچستان, سندھ یا خیبر پختونخوا جانا ہوتا ہے, اور میں صرف اگر وہ صرف تعارف کراتا ہوں کہ احمد سلیم صاحب جو تھے وہ SDPI سے منسلک ہیں, تو وہاں کے جو جتنے جو ریسیپشن ہوتا ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ایک جو جہاں پہ ایک ٹیبوز اور سٹگما سمجھا جاتا ہے چھوٹے صوبوں کی زبان کے بارے میں بات کرنا, احمد سلیم نے بہت کھل کے ان بارے میں بات کی. صحیح. سلیری صاحب, جس طرح آپ نے احمد سلیم صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر بھی, ہسٹری پر بھی گہری نظر تھی, پھر انہوں نے درد بھی بیان کیا پارٹیشن کے ٹائم کا, لیکن جب درد بیان کیا تو وہاں پہ زمین سے محبت, دھرتی سے محبت, اس کی بھی جھلک نظر آئی. محبت کا جو عنصر تھا ان کی شاعری میں, اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ ان کا ایک اور جو کارنامہ ہے وہ امرتا پریتم کی گرمکھی کا جو کلام ہے وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. ان کی ایک کتاب جس کا میں تذکرہ یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا وہ ری رائٹنگ ہسٹری ہے. تو ری رائٹنگ ہسٹری میں انہوں نے اس وقت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی ان تمام افراد کی, معمر افراد کی دونوں پنجابوں میں, جنہوں نے ایک دوسرے کو جانے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو ہم نے تو صرف ماردار پڑھی نا کہ دونوں طرف قتل و غارت کا سلسلہ واقع ہوا, لیکن اس میں آپ کی بہت سی ایسی سٹوریز بھی تھی کہ مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی جانیں جو تھی داؤ پہ لگا دی اپنے سکھ اور ہندو ہمسایوں کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح سے وہاں بھی ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کی جانیں بچائیں. تو انہوں نے وہ سٹوریز جو تھی وہ کمپائل کی اور اس کا نام انہوں نے ری رائٹنگ ہسٹری رکھا. اسی طریقے سے انہوں نے لینڈ آف ٹو پارٹیشن, یہ بنگلہ دیش اور جو ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ تھا اس کو انہوں نے کمپائل کیا کہ کون سے ایسے اسباب تھے جو کہ اس سانحے کی طرف لے گئے ہمیں. تو یقیناً ان کے ہاں محبت جو تھی وہ ایک ریجنل آفاقی عمل ہے, اور وہ ان تمام آلٹرنیٹیوز کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہے, یہاں سے کہ ان کا خیال تھا کہ ایک جو پلورلسٹک سوسائٹی کا خاصہ ہے. ان کی ایک اور کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت مشہور ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات اور اردو انگلش کی کتابوں میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنے کو آتھر کے ساتھ مل کے کہ کیسے ہم بچوں میں سسٹمیٹک ہیٹ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اپنے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان میں ایک تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں تو کسی بھی مذہب کے بارے میں تضحیک آمیز جو ہے درسی کتاب میں مواد جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے وہ تمام پیراگراف آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کی یہ ریکمنڈیشنز کی بیسس پہ بہت سا اس طرح کا جو مواد تھا اس کو کتابوں سے نکالا گیا جو کہ غیر مسلموں کے جذبات کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ آپ کے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنی ایک درسی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں وہ ان کو پڑھنے کو ملتی ہیں اپنے مذہب کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ ان کے جذبات کو مجروح کرے, دل آزاری کا باعث بنتی ہیں. سلیری صاحب, آبزرو ہم سب بھی کرتے ہیں, حالات و واقعات ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں. جو ادیب ہے, شاعر ہے, بہت حساس سینسٹیو ہوتا ہے, پھر اس کو اس طرح سے بیان کرنا, ریپروڈیوس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا چیزیں احمد سلیم صاحب کی مختلف تھیں جو انہیں مختلف کر گئیں؟ اور جیسے آپ نے بتایا کہ جہاں اگر اچھائی کوئی ایک سیگمنٹ ہے اچھا ہے اور اس کے ساتھ اس کی برائی بھی جڑی ہوئی ہے, لوگ صرف اچھائی کو دیکھتے ہیں, برائی کا ذکر نہیں کرتے. اور اگر کہیں کوئی برائی ہے اور صرف برائی کا ذکر کر دیا جاتا ہے, اچھائی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اگر کہیں مارنے والے تھے تو کہیں بچانے والے بھی تھے. دونوں اینگلز, دونوں سائڈز کو برابر لے کے چلنا یہ احمد سلیم صاحب کا خاصہ تھا. یہ خدا داد تھا یا انہوں نے سیکھا اس چیز کو, جو مشکلات انہوں نے دیکھی اپنی زندگی میں؟ دیکھیے, ظاہر ہے کہ آپ ایکوائر کرتے ہیں کچھ چیزیں, آپ کو خدا داد ہوتی ہے اور پھر آپ ان کو گروم کرتے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. میں صرف آپ کو ان کی شخصیت کا ایک پہلو بتاتا ہوں کہ وہ ایک واحد شخصیت تھے جن کو ایک ہی سال میں
بنگلہ دیش سے پریزیڈنشل ایوارڈ دیے گئے تھے غیر بنگلہ دیشیوں کو، جس میں وارث میر صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا تھا، احمد سلیم کو بھی ایوارڈ ملا کہ یہ وہ انٹلیکچوئلس تھے جنہوں نے کہ بنگلہ بولی جو تھی اس کی مدر ٹنگ تھی، ماں بولی، اس کی حمایت کی تھی کہ ایسٹ پاکستان میں رہنے والے اگر بنگلہ زبان بولنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور بولنے دینا چاہیے. اور اسی سال ان کو پاکستان سے پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اچھا. تو یعنی ان کی جو شخصیت اور ان کا جو ادب تھا وہ کسی ایک نظریے کا مقید نہیں تھا، وگرنہ تو فوری طور پہ آپ پہ وہ غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ادیب ہے اور اس کو بنگلہ دیش میں سراہا گیا. ہاں جی. لیکن اسی سال ان کو پاکستان میں بھی پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے ملا ان کی ادبی خدمات کے نتیجے میں. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ کسی خاص جو طبقہ فکر ہے وہ کوئی اس کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. اور یہ جو آپ نے کہا درد کے رشتے اور باقی چیزیں جو احساس ہونا، ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جب آپ کو یحییٰ خان دور میں کوڑے مارے گئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، اس کے بعد آپ کی شخصیت پہ کیا فرق پڑا؟ تو ان کا جواب بڑا جو تھا پرتاثیر تھا. انہوں نے کہا اس کے بعد میرا خوف ختم ہو گیا. تو پہلا کوڑا لگنے تک میں جو تھا بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن جب پہلا کوڑا لگ گیا اور اس کے بعد پھر جتنے بھی کوڑے وہ مجھے مارتے رہے تو میرا جو خوف اور میرا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہ جب آپ کا خوف اور درد ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نہ کوئی انہیبیشن رہتی ہے نہ کوئی امبیشن رہتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اور جب آپ کو یہ خوف ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنے جو جن عقائد پہ بھی یا جن چیزوں پہ بھی آپ بلیو ایکسپریشن ہے آپ کا وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ ذرا کلیئر ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا اگر ان کے ادبی خدمات کے حوالے سے آپ آلریڈی بات کریں ہیں، پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل اماوس کہ وہ جو ہے ان کے رائٹر تھے بیسکلی، لیکن میں آپ سے ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے تو آپ نے اس پہ کامنٹ کیا، لیکن میں جاننا چاہوں گی بینگ اے کلیگ کیسے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کی بانڈنگ تھی، کیسے ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. بیکاز جیسے ہم نے آلریڈی بات کی ایک شاعر ادیب بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اٹ از سم تھنگ لائک فل آف اسٹریس. تو کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا، کیسے کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسی طرح فیل کر دیتے تھے جیسے شاعر جو ہے شاعری میں ایکسپریس کرتا ہے، یا اس میں ہی واز اے بٹ ڈفرینٹ؟ کہ وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی علمیت کے روب میں کسی کو دبانے کی کوشش نہیں کی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اس وقت ایس ٹی پی آئی ڈپلومیٹک انکلیو میں ہمارا آفس تھا، اور جب احمد سلیم کہیں نہیں ملتے تھے تو وہ آپ کو پیچھے کسی کھوکھے پہ بیٹھے جو اس وقت ڈپلومیٹک انکلیو میں کام کرنے والے سارے جو ورکرز ہوتے تھے ان کے درمیان بیٹھے وہ آپ کو دال چنے کھاتے ہوئے ملتے تھے. یا اگر آپ ان کو کہیں ڈھونڈنا چاہتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت راولپنڈی میں پرانی کتابوں کی دکانوں میں کتابیں خریدنے میں مصروف ہے. تو ان کی زندگی کی ایک ہی محبت تھی اور وہ تھی کتاب. اور ان کو جتنی بھی سیلری دی جاتی تھی وہ جا کے کتابیں اکٹھی کر لاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ہمیں ان کو یہ پابند کرنا پڑا اکاؤنٹس کو کہ ان کی سیلری منتھلی ان کو مت دی جائے، ان کو ویکلی دیے جائے، چونکہ ان کو جتنے پیسے ملتے تھے وہ جا کے پرانی کتابیں اکٹھی کر لیتے تھے اور اس کے بعد ان کا مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا تھا. اور بڑی ڈیسنٹ سیلری لے رہے تھے، یہ نہیں کہ وہ ان کی سیلری بہت کم تھی، لیکن ان کی تمام جو تھی. اور اس وقت جو ان کا پبلک آرکائیو ہے وہ تقریباً کوئی 40-50 ہزار کتابوں پہ مشتمل ہے جو کہ انہوں نے وقف کر رکھا تھا پبلک سروس کے لیے، ریسرچرز کے لیے. پوری دنیا سے جو ساؤتھ ایشیا کے ریسرچرز ہیں ان کے پاس آتے تھے. ان کے اس ریسورس سینٹر میں 1940 سے لے کے آج تک کے تمام اخبارات جو تھے مین، اور ایون پاکستان بننے سے پہلے جب کہ یہ ڈیجیٹل نہیں ہوتا تھا چیزیں، تو تمام اخبارات، تمام جرائد، تمام کتابیں وہ وہاں پہ محفوظ ہیں. بلکہ جب پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں جو تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ری اوپن کیا گیا تو روزنامہ مساوات کے اور اس طرح کے اور بہت سے ریفرنس جو کہ ہماری نیشنل لائبریری میں اویلیبل نہیں تھے وہ احمد سلیم صاحب کے آرکائیو سے ملے. اور
ایک دفعہ وہ علیل تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا G10 میں، اس وقت ابھی انہوں نے اپنا آرکائیو نہیں بنایا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جیسے میں اردو بازار میں کسی کتابوں کے گودام میں آ گیا، ہر طرف کتابیں بکھ رہی ہیں، کتابوں کے درمیان میں ایک بیڈ پہ، اور بیڈ کے اوپر وہ نیچے بھی کتابیں، اور اس میں سلیم صاحب لیٹے ہوئے تھے، اور ایسے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا، اس کے اندر بھی کتابیں تھیں، تو میں بڑا کیوریس تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ واش روم ہے لیکن اس کے اندر بھی کتابیں تھیں، تو میں کیوریس ہو کے میں جھانک کے اندر دیکھا تو وہ اسٹڈی روم اور واش روم کا امتزاج میں نے پہلی اور آخری دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا. تو دیٹ واز احمد سلیم. تو ان کا اوڑھنا بچھونا لکھنا تو وہ صرف ان کی لکھائی پڑھائی جو تھی وہ ان کا خاصہ تھا, اور اسی نے ان کو اتنا وہ میرا خیال ہے پیشن تھا کہ لیور امپلانٹ کے بعد ہی واز اے کینسر سروائیور. 2013 میں ان کا لیور امپلانٹ ہوا اور 2013 کے بعد بھی وہ 10 سال. پھر تو آپ احمد سلیم صاحب کو اگر صرف شاعر, ادیب, مصنف, محقق کہیں تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. ہی واز اے فائٹر اور 175 کتابوں کے مصنف. عابد کیوم سلیری صاحب بہت شکریہ آپ نے اسٹوڈیو میں وقت دیا, اور بہت ساری ایسی باتیں احمد سلیم صاحب کے حوالے سے جو کہ ہمارے ناظرین شاید نہیں جانتے تھے, بہت کم جانتے تھے, اور ایک ایسا انٹلیکٹ جس نے ڈارک, برائٹ اور گرے ساری سائڈ سامنے رکھی پڑھنے والے کے, اپنی آبزرویشن سامنے رکھی, جو سیکھا وہ آگے پہنچانے کی کوشش کی. اور اب بھی اس دور میں بھی بہت سارے انٹلیکٹس ایسے ہیں. اب تو ایڈوانسمنٹ زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے, اب آپشن زیادہ ہیں, تحقیق زیادہ اچھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم ان سے استفادہ کریں, جو انہوں نے ٹریک چھوڑا ہے اس کو کنٹینیو کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن ایک اور اس چیز کو بھی کنٹینیو کریں گے, احمد سلیم صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ادب میں ہو, شاعری میں ہو, پاکستان کی ہسٹری میں ہو, وہ یہاں میں مکمل نہیں ہوتی. اس حوالے سے صفدر گردیزی صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چر ہویا اس ویلے وڑیا, چل جیا اس ویلے وڑیے. احمد سلیم کے ساتھ میرا 4 دہائیوں سے زیادہ ایک رفاقت رہی ہے. احمد سلیم پاکستان کے ان انگلیوں پر گننے والے باضمیر دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر اپنی زندگی گزاری ہے. احمد سلیم شاعر بھی تھے, ناول نگار بھی تھے, ایڈیٹر بھی تھے. انہوں نے ترجمے بھی کیے ہیں, دنیا کے بہترین ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں. احمد سلیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. اس وقت ہمارا وہ تھیٹر گروپ تھا دستک, اسلم کو مطلب ضیاء-ال-حق نے نکال دیا تھا اور ہم نے وہ تھیٹر گروپ شروع کیا تھا. تو اس میں احمد سلیم جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا اچھا لکھتے تھے, انہوں نے کچھ ڈرامے بھی ہمارے لیے لکھے اور انگنت کتابیں لکھی. ساری زندگی انہوں نے پاکستان کے عوام کی جمہوری آزادیوں کے لیے, معاشی انصاف کے لیے طبقاتی جدوجہد کرتے ہوئے گزاری. وہ محقق بھی تھے, مورخ بھی تھے, شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, اور آرکائیوسٹ جسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا کچھ 40,000 سے زیادہ کتب اور دستاویزات کا ایک آرکائیو اکٹھا کیا. ہماری تو واقفیت یا دوستی احمد سلیم سے تھی کراچی میں جب وہ آئے وہاں پہ, اور ہم دونوں ہی لوگ بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ اسرت کی زندگی گزار رہے تھے. ہم نے آنا روٹی دال مفت کھائے ہوئے ہیں کراچی میں مولوی مظفر خانے پہ اور پاک کالونی میں جہاں ٹریڈ یونین آفس تھا. احمد سلیم جو ہیں نہ صرف یہ انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار تھے, وہ 175 کے قریب کتابوں کے مصنف, شاعر, اور سب سے بڑھ کے ان کا جو آرکائیو ہے وہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک نعمت ہے. وہ ایک شخص ایسا تھا جو لکھتا زیادہ تھا, بولتا کم تھا,
لکھنے میں اس نے جو کتابیں 175 کے قریب لکھی وہ اس کے کسی کمرشل میٹر کے لیے نہیں، بنیادی ہمارے جتنے نقائص ہیں، ہمارے لیبل جتنے ہیں، ہمارے اندر جتنی گنجائشیں نہیں ہیں اور کانٹرڈکشن ہیں، ان کے بارے میں وہ لکھتا رہا۔ احمد سلیم سے بڑا پرانا تعلق ہے، مطلب 70s کے زمانے کا، جب یہاں بڑی ترقی پسند تحریک کا زور تھا اور پنجابی ادبی سنگت اور حلقہ احباب ذوق میں بہت زبردست بحثیں ہوتی تھیں، نظریاتی بحثیں ہوتی تھیں، تو بڑی مختلف سوسائٹی تھی، اور اس میں احمد سلیم سے ہمارا تعارف ہوا۔ فعال کارکن انسانی حقوق کا بن کے وہ انہوں نے زندگی گزاری، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں جو دوستی اور تعلقات کے جو تمام ایسے کانفرنسیں ہوتی تھی اس میں وہاں بھی شریک ہوتے تھے۔ جب سے ہم نے دیکھا اور اس کے مرتے دم تک، جب تک اس کی جسم میں طاقت تھی، ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں اس کی کتابیں ہوتی تھیں، ویگن میں سفر کرتا تھا، یعنی ہر وقت وہ پڑھتا تھا، ہر وقت وہ لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانے کا بھی بہت ایک طرح سے جنون تھا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بندے میں ایکٹیوسٹ بننے کے لیے یا اس میں ادیب بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کے پیچھے ہی لگ جاتا تھا بالکل۔ ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میرے لیے ذاتی نقصان ہے کہ میں ایک بہت شاندار ایک دوست سے محروم ہوا ہوں، لیکن پاکستان کے تمام جو جمہوریت پسند اور وہ لوگ جو کہ محنت کشوں کے حقوق کے لیے جنہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، محروم طبقات کے لیے، وہ سب جو ہے وہ آج غریب ہوئے ہیں۔ ان کو 4 زبانوں پہ دسترس تھی۔ پنجابی ان کی ماں بولی تھی، مادری زبان تھی، ساتھ ساتھ اردو پہ ان کو وہی دسترس تھی جو انہیں پنجابی پہ تھی۔ سندھی زبان وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ کراچی اور حیدرآباد جام شورو انہوں نے بہت وقت گزارا تھا، وہاں پڑھایا بھی تھا اور ترجمے بھی کیے۔ شیخ ایاز کا ترجمہ کیا سندھی سے پنجابی میں، شاہ لطیف کا بھی کر رہے تھے لیکن وہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی میں بہت کام کیا۔ پارٹیشن کا جو پورا 1947 کے جو واقعات ہیں ان پہ ان کا بہت کام ہے۔ شیخ ایاز سے ان کی اپنی ایک طرح سے ذاتی اور ذہنی وابستگی تھی، اور شیخ ایاز جب وائس چانسلر ہوئے انہوں نے خاص طور پر ان کو یہاں بلایا تھا، اور وہ کافی عرصہ سندھ یونیورسٹی میں بھی رہے۔ انہوں نے ان کی شاعری جو بیجل نے آکھیا جو ترجمہ کی تھی، جو شیخ ایاز خود بھی اس سے بہت خوش تھے۔ احمد سلیم کی یہ ذات ہے کہ اس کے جانے سے پنجابی زبان کو میں اور خصوصاً جو ہماری مادری زبانیں ہیں ان کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے، اور اس کا واقعی خلا پر ہونا بہت ہی مشکل ہے یا تقریباً ناممکن ہے۔ پنجابی زبان سے زیادہ جو کلچر اور جو ہسٹری اور ایک ترقی پسند سوچ جو ہے، جو کہ پنجاب کی اور پنجابی زبان کی ایک خصوصیت ہے، اس میں انہوں نے بہت کام کیا۔ کہ احمد سلیم کی باقی پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی بڑی قدر و منزلت ہے، اور سندھ ہو، بلوچستان ہو یا کے پی ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ثقافتی حقوق ہیں اور سیاسی حقوق ہیں ان کے لیے سبھی قومیتوں کی حمایت کی ہے، اور لگاتار وہ کرتے رہے ہیں 70s 60s سے لے کے۔ اس وجہ سے ایک طرح کا وہ ایسے رائٹر تھے جو یونائٹنگ لنک تھے سبھی صوبوں کے۔ جڑے کمزور لوگ سن انہوں دے واسطے انہوں دی بہت زیادہ جدوجہد ہے۔ انہوں دا سارا تخلیقی کم جڑا ہے وہ پنجابی واسطے ہے، اور پنجابی ادب نوں بہت بڑا نقصان ہویا ہے، اور ایڈا بڑا نقصان کہ جڑا دوبارہ پورا نہیں جا سکتا۔ پاکستان وچ وسن والیاں اقلیتاں خاص طور تے انہوں نے بہت اچھا لکھیا وا اس اودے اُتے جڑی ساڈی آواز سی وہ انہوں نے بہت پیارے طریقے نال بلند کیتی ہے۔ اور اج اگر تسی ویکھو کہ اتنے کرسچن، ہندو،
ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। उसने शुरू ही 70 में शेख अयाज और शाह लतीफ़ की शायरी के तर्जुमे से किया था, और ये सब चीज़ें उसने किसी रिटर्न के लिए नहीं की थी, आउट ऑफ लव। और इसलिए उसको नाम बहुत सिंधी अदब में भी मशहूर है, और पंजाबी अदब में तो इसलिए है कि पंजाबी ज़ुबान की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और पंजाब में जो छोटी छोटी तहरीकें थी उन सबको मुजतमा करने में अहमद सलीम का बहुत बड़ा रोल है। अहमद सलीम ने पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से अहम तरीन किताबें और दस्तावेज़ात का एक ख़जाना अपने पास जमा किया है, और मुझे उम्मीद है कि उनके जाने के बाद ये जो तारीख़ी दस्तावेज़ात का जो ख़जाना है, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो उससे फ़ायदा उठाएगी। पाकिस्तान की जो तहकीकी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगी। वो जफ़ाकश मैगज़ीन निकालता था और कहाँ कहाँ से लोगों को जाकर तलाश करता था, ढूंढता था, उनसे लिखवाता था। और सिंधी, उर्दू, पंजाबी का बेक वक्त वो एक बड़ा राइटर था। बैक वक्त इतना कुछ करना कि एक आदमी मुहक्किक भी हो, अदीब भी हो, शायर भी हो, मुतरज्जिम भी हो, ट्रेड यूनियन भी काम कर रहा हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी ताल्लुक़ हो, उसका ह्यूमन राइट्स से भी ताल्लुक़ हो। उनकी जितनी आमदनी होती थी वो सिर्फ किताबें ख़रीदने पे और फिर अपने आर्काइव में रखने पे, और उसको फलाह आमा के लिए कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता था। तो लिखना पढ़ना उनका ओढ़ना बिछोना था। तारीख़ के बारे में हमें कुछ पता चलाना हो, या किसी जो सियासी वाक़यात हुए थे उनके बारे में, या जिस अदब क्या होता था उस वक्त, कोई भी चीज़ आप चाहो ना वो उनके लाइब्रेरी से मिल जाती थी पढ़ने के लिए। अहमद सलीम साहब के बारे में आप एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसको तश्कील दिया था सफ्दर गर्देज़ी साहब ने। सो हम सुबह पाकिस्तान का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। सो न्यूज़ ब्रेक के बाद मिलते हैं।